رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ نور قرآن کی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ طاہر بخاری ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہے۔ ماہ رمضان المبارک ناظرین اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات کے نزول کا مہینہ ہے، لیکن جب ان انوار و برکات کے ساتھ اللہ باران رحمت بھی عطا کر دے تو پھر ہم جیسے گناہ گار اور روزہ دار ان کے چہروں پہ تبسم اور مسکراہٹ ایک فطری سی بات ہے۔ اس خوشگوار اور خوشکن موسم میں روزہ یقیناً رکھنے میں ذرا سہولت ہو جاتی ہے۔ ناظرین آج 8واں روزہ ہے اور 8ویں پارے کے مضامین جو ہیں ان کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، ان سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، اور یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے اندر یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کا پرچم مضبوط اور مستحکم کیا جا رہا ہے، اور جو مشرکانہ روایات اور عقائد ہیں ان کا تدارک کیا جا رہا ہے، ان کی بیخ کنی کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ عرب کی جو ایک بہت ہی قبیح رسم ہے جو اپنے اولاد کو اور اپنے بچیوں کو بطور خاص زندہ درگور کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ فطری جذبہ تو ہم نے جانوروں کو بھی عطا کر رکھا ہے اور تم انسان ہو کر اس سے محروم ہو رہے ہو۔ اور حال ہی نے کہا تھا کہ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی، جب وہ شوہر کے تیور کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر وہ گود اپنی کرتی تھی یوں خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا باران رحمت اور صحابہ کرم ان پہ چھایا، اور مکہ اور عرب کی وہ بے آب و گیا بستی جو ہے وہ اللہ کے نور سے مزین اور منور ہو گئی، اور پھر اس پر حالی یاد آئے اور انہوں نے کہا کہ یکا یک ہوئی غیرت حق و حرکت، بڑھا جانب بو کو بے صبر رحمت، ادا خاک بطحا نے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ ساری رحمتیں، رونقیں، بخششیں، عنایتیں تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سعید کی برکتوں ہی سے تو ہمیں میسر ہیں۔ ناظرین آج پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے اسم مبارک آج کا ہے الغفار، بہت بخشنے والا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد یا غفار اغفر لی ذنوبی 100 دفعہ پڑھے، حق تعالیٰ اس کا نام بخشے ہوئے لوگوں میں درج کر دیتا ہے، اور ظہر کی نماز 3000 مرتبہ پڑھنے سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ جو ہیں یہ اپنے اندر بہت سی رحمتیں اور بخششیں رکھتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسماء حسنہ سے اکتساب فیض کرتے رہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارا پینل بہت معتبر اور ہمارے مستقل اسکالر جن کی مستقل رہنمائی ہمیں میسر رہتی ہے، مفتی محمد القادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آج ہمارے دوسرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عصمت اللہ زاہد، السلام علیکم۔ پروفیسر صاحب پنجاب یونیورسٹی شعبہ پنجابی کے چیئرمین رہے، ڈین فیکلٹی آف اورینٹل لرننگ رہے، پرنسپل یونیورسٹی اورینٹل کالج رہے، وہ یونیورسٹی اور وہ کالج اور وہ ادارہ جس میں حافظ شیرانی اور اقبال جیسی شخصیات منسلک رہیں۔ ہم ان سے بہت سی باتیں کریں گے، بہت کچھ پوچھیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اقبال نے کہا تھا کہ بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے، اور تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجئے۔ آپ استاد بھی ہیں اور نوشاہی سلسلے کے ایک شیخ بھی ہیں، آپ سے بہت سی رہنمائی، بہت سی روشنی ہمیں آج درکار ہوگی کہ تعلیم بہت زیادہ ہے لیکن تربیت کا کہاں کہاں فقدان ہے،
اور وہ تربیت جو ہے وہ درسگاہوں والی بھی ہے اور خانقاہوں والی بھی ہے۔ ہمارے آج کے تیسرے مہمان پروفیسر محمد ایوب بھٹی، بہت زرخیز خطہ ہے جڑاں والا، وہیں سے آج تشریف فرما ہوئے ہیں، کل کے ہمارے مہمان بھی وہیں سے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ اعظم چشتی مرحوم کے اسلوب کے معروف لوگوں میں سے ایک ہیں۔ مفتی صاحب، سورہ انعام کی آیت نمبر 122، میں چاہوں گا کہ اس کا مختصر تذکرہ کرنے کے بعد جو آیت نمبر 126 ہے شرح صدر والی، ہم وہاں تک جلدی سے آئیں۔ تو سورہ انعام آیت نمبر 122 کفر اور جہالت کی مثال دے کر ہمیں جو روشنی اور رہنمائی عطا کی گئی ہے وہ ہمیں عطا کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت مقدسہ میں دراصل موت اور حیات کی ایک نئی اور الگ تعبیر پیش کی گئی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ سمجھا یہی جاتا ہے کہ جو بے حس اور بے حرکت ہو وہ مر جاتا ہے، اور جس میں حرکت ہو وہ زندہ انسان ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تعبیرات کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص نور ایمان سے محروم ہے دراصل وہ مردہ ہے، واہ واہ اور واہ جسے واہ، اسلام اور ایمان کی اور سبحان معرفت الہی کی دولت حاصل ہے، واہ، دراصل وہ شخص زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو سراپا شکر بنے رہنا چاہیے کہ اللہ کریم نے اسے نہ صرف حصی زندگی دی ہے بلکہ باطنی زندگی بھی بخشی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ جو اصل مقصود زندگی ہے۔ صرف ظاہری دیکھنا ہی دیکھنا نہیں ہے اور ظاہری حسن ہی حسن نہیں، ظاہری سننا، ظاہری چلنا، ظاہری بہت سے پکڑنا، لوگ ایسے ہیں جو ظاہری سن کھانا، رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ نہیں رہے۔ دیکھ نہیں رہے۔ سبحان اللہ، حقیقت یہ سبحان قرآن اللہ، مجید اسی بات کو اس آیت میں بیان کر رہا ہے۔ اور یہ آیت میں یہ بھی عرض کر دوں، اس کا شان نزول میں 3 اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ سیدی امیر حمزہ، امیر طیبہ، حضور کے چچا محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق جن کا میں نام نازل آنے سے طبیعت میں ایک گداز آ جاتا ہے، گداز آ جاتا ہے اور ادب سے دل جھک جاتا دل ہے۔ جھک جاتا ہے۔ سید امیر حمزہ حضور کی محبت میں بڑے جلال میں تشریف لے گئے ابو جہل کے پاس، جس نے حضور پر بہت تکلیف دہ چوٹ کی تھی۔ تو سید امیر حمزہ نے جا کر اس کا سر پھاڑا اور کہا تم ان کو صرف اس وجہ سے کرٹیسائز کرتے ہو کہ وہ ایک خدا کے قائل ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں، تم ان کے الگ دین کی وجہ سے انہیں نشانہ تنقید بناتے ہو اور تکلیف دیتے ہو، تو سنو آج میں بھی انہی کا دین قبول کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعلان کر کے آئے تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا میں تو خوش اس وقت ہوں گا جب آپ بھی نور اسلام کی روشنی سے اپنے دل کو منور کر لیں۔ اللہ، تو چچا نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، میں بھی اسلام قبول کر لیتا۔ تو حضور کی محبت کی برکت سے انہیں اسلام نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ، تو قرآن مجید نے یہ آیت اتاری۔ سبحان اللہ۔ ارشاد میں ابا من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ وہ شخص جو پہلے مردہ تھا ہم نے پھر اس کو زندہ کر دیا۔ امیر حمزہ واہ، اسلام دیا، ایمان دیا، وہ زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وَجَعَلْنَا لَهُ اصل نُورًا زندگی يَمْشِي، ایمان کی زندگی، ایمان کی زندگی۔ پہلے مردہ تھے پھر زندہ ہو گئے ایمان سے، پھر ہم نے ان کے ساتھ ایک نور قائم کر دیا، اس نور کے ساتھ اب وہ لوگوں میں چلتے ہیں۔ واہ، وہ نور کون سا ہے؟ وہ احادیث اور مفسرین کی آراء کی روشنی میں یہ طے پاتا ہے کہ وہ نور نور قرآن ہے، سبحان اللہ۔ کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں پھر اب وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا یہ شخص جو مردہ سے حیات میں آ گیا اور نور بھی اس کے ساتھ اس کے پیش نظر ہو گیا، کیا یہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو اندھیریوں اور تاریکیوں میں گم ہے، لیس بخارج منہا، اور اس سے نکل بھی نہیں سکتا، اس کا ذہن اور مائنڈ معوف ہو چکا ہے، اس کی عقل وہیں تک محدود ہو چکی ہے؟ کیا یہ اس شخص کی مثل وہ ہو سکتا ہے جس کو ایمان بھی ملا، نور بھی ملا، حیات بھی ملا، اس کی طرح جو ایک باؤنڈری کے اندر قید ہو چکا ہے، اس کی عقل قید ہو چکی ہے، نہ یہ اللہ کو پہچان رہا ہے، نہ جو ریالٹی پر مبنی نظریات ہیں ان کو قبول کر رہا ہے؟
تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اور فرمایا ہم نے کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں. وہ جو بد اعمالیاں کرتے ہیں حالانکہ عقل سلیم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی لیکن وہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو ان کے دل کی پسماندگی اور گندگی کی وجہ سے یہ اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں. گویا کہ یہ بھی ایک سزا ہے ان کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے خوبصورت تذکرے کے ساتھ جو آج اس گفتگو کو شروع کیا ہے تو ہم مشام جاں کو معطر کر دیا ہے گویا. جزاک اللہ. بہت آپ کو سلام محبت. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. پروفیسر ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد صاحب جی، سورہ انعام کی آیت 126 ہے کہ شرح صدر کیا ہے. ایک تو یہ آگے کا سوال ہے، اور اگر آپ اس گفتگو میں بھی کچھ چیز ایڈ کرنا چاہیں تو آپ تو استاد کے منصب پہ فائز ہیں. آپ کے لیے تو بات سے بات نکالنا اور چراغ سے چراغ جلانا گویا ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی. سبحان جناب یہ آپ کا حسن ظن ہے، آپ کی محبت ہے مہربانی. کہ آپ اس طرح سمجھتے ہیں، ورنہ من آنم کے من دانم. میں بڑا عاجز سا آدمی ہوں. مفتی صاحب نے جو بیان فرمایا یقیناً حقائق یہی ہیں کہ نور ایمان سے انسان کو ایک تازگی ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، وہ تازگی کہ جس کا ہر لمحہ آنے والا تازہ ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو کفر ہے وہ اندھیر ہے، تاریکی ہے اور کچھ نہ سوچنے کی بات ہے. واہ. کافر کی سوچ ایک محدود پیمانے کے اندر گھر کر رہ جاتی ہے، چونکہ اسے دنیاوی لذتیں پسند ہوتی ہیں اور دنیاوی طور پہ جاہ و حشمت جس کا وہ دل دادہ ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ اور اللہ کے احکامات اسے سنائی نہیں دیتے، سنتا ہے لیکن سنائی نہیں دیتے. نیک رستہ جو اللہ نے مومنین کے لیے پیدا کیا ہے اسے دیکھتا ہے لیکن وہ چل نہیں سکتا، اسے نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کے اعمال اس طرح ہو گئے ہیں کہ دل پر اس کے کالک آ گئی ہے. حضور کی حدیث یہ ہے کہ جب آدمی برائی کرتا ہے اور اسے دھوتا نہیں ہے، دھوتا نہیں کیسے؟ اپنے آنسو و ندامت سے اس کو نہیں دھو سکتا تو وہ کالا ایک ہلکا سا داغ بن جاتا ہے. اگر اسے صاف نہ کیجیے آہستہ آہستہ بڑھتے 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 وہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور وہ کالا دل جو ہے پھر انسان کو ایمان کے نور تک نہیں پہنچنے دیتا، اور اس طرح وہ آدمی گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے جس کا انجام کیا ہے؟ وہ دوزخ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آنسوؤں کی دولت جو ہے یہ جی کہاں سے عطا ہوتی ہے؟ آنسوؤں کی دولت عطا ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے، واہ واہ، حضور کی محبت سے، سبحان اللہ، اور حضور سے عشق کرنے والوں کی بات ماننے سے. واہ واہ واہ. یہ پیمانہ ہے کیا کہنے، اندر صاف کرنے کا. کیا کہنے. اور جب یہ ساری چیزیں انسان کے اندر جمع ہو جاتی ہیں تو ایک گداز کسی کیفیت پیدا ہو جاتی واہ واہ ہے. واہ. یہ گداز کی دولت جب اپنی معراج کو پہنچتی ہے تو آنکھیں باوضو ہو جاتی ہیں، ان سے آنسو گرنے لگتے ہیں اور انسان اپنی معصیت بھری زندگی سے نور بھری زندگی میں چلا آتا ہے. پھر وہ آپ جیسے بزرگوں سے سنا جو پنجابی ادب کا لٹریچر، اور اس میں حضرت شاہ حسین کی بات کہ جی ہاں، تواں تخے میرے مرشد والا. جی ہاں، جہاں پھولنا تھا لال. وہ یہی ہے کہ میرے مرشد نے جو تعلیمات مجھے دی ہیں، نفس سے جنگ کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، گناہوں سے بچنے کا جو طریقہ مجھے سمجھایا ہے، جب بھی میں اپنے اندر دیکھتا ہوں، جھانکتا ہوں تو مجھے وہ ساری تعلیمات نظر آتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ گداز میرے اندر پیدا کر دیتی ہیں جس سے میری آنکھیں بھی برسنے لگتی ہیں اور میرا جسم بھی کانپنے لگتا ہے، اور ایک ایک جسم کا رواں جو ہے اس میں نہیں سب تو کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی سے لوگ جو ہے مجھے پہچانتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنے.
مفتی صاحب شرح صدر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے موضوع میں یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ کیا ہے اور کس طرح میسر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آیت کا اختصاراً ترجمہ کر لیں۔ ارشاد فرمایا جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس خوش نصیب کے ساتھ ارادہ فرما لے کہ اسے ہدایت دینی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر لیتا ہے۔ اللہ، وہ اس کی کیفیت مسلسل سرکشیوں کی وجہ سے یہ ہو جاتی ہے کہ جیسے کسی شخص کو مجبور کیا جائے آسمان کی طرف چڑھو تو اس کے اوسان خطا ہو جائیں گے اور وہ اس کا سانس پھول جائے گا اور عجیب کیفیت اس پر طاری ہو جائے گی، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ اتنا سینہ تنگ ہو جاتا ہے کہ اسلام کے کسی حکم اور تعلیم کو قبول کرنے کے لیے اس کی ایسی ہی کیفیت بن جاتی ہے۔ اور یہ اوائل دور میں مکہ میں جی یہ کیفیت جو ہے تقریباً کفار کی تھی۔ کفار کی تھی۔ جی اب ہم آتے ہیں شرح صدر کیا چیز ہے۔ شرح صدر دراصل کسی امر خیر کے بارے میں انسان کوشش کرے تو کوشش کرنے کے بعد وہ اللہ کی توفیق سے اس امر خیر کو پا لے تو اس کے سینے کے اندر جو پازیٹیو کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک تسلی اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شرح صدر۔ سبحان اللہ۔ عام سادہ سے لفظوں میں یہ کہہ لیں شرح صدر قبول خیر کے لیے دل کے کھل جانے کا نام ہے، اور دل کے اندر اطمینان، سکون اور تسلی پیدا ہو جائے، اس کا نام ہے۔ اور یہ فتوے کے بارے میں ہے کہ اس سے پوچھو، اس سے یہ جس کو شرح صدر نصیب ہو جائے نا، یہ اسی کا دل فتویٰ دے سکتا ہے۔ ہر آدمی کا دل مفتی نہیں ہے، واہ، کیونکہ ہر آدمی چونکہ وہ نیکی اور بدی کی وجہ سے اپنے دل کو میلا کر چکا ہے، مسلسل بدیوں کی وجہ سے اور نیکیوں کی کمی کی وجہ سے، تو اس کا دل پھر اس درجے پر فائز نہیں ہوتا کہ وہ مفتی بن سکے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسی کا دل مفتی بنے گا جسے شرح صدر نصیب ہو۔ اچھا، میں یہ بات ضمناً آ گئی، جی۔ اسی دور میں تو ظاہر ہے جب آپ جیسے لوگ ایک بہت پختہ راستہ عبور کرتے ہوئے اس منصب پر فائز ہوتے تھے، اب یہ ہم 6 ماہ کا ایک کورس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے افتاء پر لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ یہ افتاء کا معاملہ اتنا زیادہ حساس ہے کہ ہمارے ائمہ دین اس میں بڑی احتیاط فرماتے تھے۔ دراصل ہم پر بھی جو لفظ مفتی کا اطلاق ہوتا ہے یہ مجازن ہے، حقیقت میں ہم ناقل ہیں، بزرگوں کے اقوال پڑھ کر آگے سنا دیتے ہیں۔ اصل مفتی تو ہوتا ہے مجتہد۔ سبحان اللہ۔ جو رسم المفتی میں مفتی کی تعریف کی گئی ہے اس کا اطلاق بدرجہ کمال واہ، ان مجتہدین پر ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم تو ناقل لوگ ہیں، لیکن ان ناقلین میں بھی بعض اس قدر صلاحیت اور لیاقت کے حامل ہوتے ہیں جو دور جدید کے مسائل کے بارے میں فقہا کے اصول کے مطابق استدلال کر لیتے ہیں۔ اصل میں نا صرف یہ رہنمائی لینا چاہتا ہوں اور ایک میسج یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے جائے کہ اگر کوئی اس منصب کا خواہش مند ہے تو پھر اس کو اسلاف والی وہ محنت اور وہ محنت ہوگی، پورا کورس کرنا چاہیے۔ بزرگ یہ کورس کرنے سے بھی ڈاکٹر صاحب بندہ مفتی نہیں یہ بنتا، مقام نہیں میسر آتا، بلکہ یہ کورس کرنے کے بعد، یہ شریعت کی باریکیاں جاننے کے بعد ایک قابل استاد کے پاس برسوں بیٹھ کر افتاء فتویٰ نویسی کی ایک عملی مشق کرنی پڑتی ہے کہ سائل کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا، کس سوال کو کس طرح سمجھنا ہے، اس کا جواب کس طرح تحریر کرنا ہے۔ یہ بڑا ہی حساس مسئلہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی سخت پکڑ کا اندیش ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بڑی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ 40 مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا لا اعلم، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہم تو یہاں ہر تیسرا آدمی مفتی بنا ہوا ہے اور یہ بات جو ہے اپنی رائے کو ٹھونس رہا ہے۔ یہ بات کہ میں نہیں جانتا جی، یا مجھے معلوم نہیں ہے یا یہ بات میں کل بتا دوں گا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے منصب یا علم اور ہماری شان کے منافی ہے۔ منافی، حالانکہ یہ علم کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شخص اپنے علم کے ساتھ اتنا مخلص ہے کہ جو بات اس کے علم میں نہیں اس کا اقرار کر رہا ہے، یہ اس کے مخلص ہونے کی علامت ہے۔ یہاں میں بڑے ایک درد سے بس ایک جملہ کہہ دوں،
ہر تیسرا شخص دین اور شریعت کا نالج ہوئے بغیر اپنی رائے ٹھونس دیتا ہے اور اس کو شریعت بنا کر پیش کر دیتا ہے. بلکہ ایک تکلیف دہ بات یہ بھی ہے کہ ایک جو آدمی بنیادی طور پر دین کا طالب علم بھی نہیں ہے, ہاں جی, وہ بھی دین کے معاملے میں اپنے آپ کو لیڈر اور رہنما بنانے اور سمجھے جانے پر مصر ہے, اصرار کرتا ہے. اور یہ دیکھیں, آیات کا ترجمہ بھی نہیں آتا لیکن تشریح اپنی, احادیث کا ترجمہ اور مفہوم بھی علم میں نہیں لیکن اس کو اپنی رائے کے موافق پیش کرنے کے لیے جناب والا بے دھڑک سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ بڑا ہی حساس ایشو ہے, اس پر احتیاط کریں, اللہ رسول کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. اس کی بڑی سخت پکڑ ہے اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ عوام الناس اسے ہی دین اور شریعت سمجھ لیتے ہیں اور وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور غلط تعبیرات اور تعویلات سے کئی گھرانے جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. مفتی صاحب, میں موضوع پہ آؤں. شرح صدر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور یہ حاصل کیسے ہوگا, ایک بڑا اہم سوال ہے. یہ حاصل ہونے کے ایک میں یہ بھی بتا دوں, یہ توفیق ربانی سے حاصل ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب اشرح لی صدری, اے اللہ مجھے شرح صدر دے. وہ مقام کلیم تھا, لیکن مقام حبیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بغیر طلب کیے, محبوب کے مانگے بغیر خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک, محبوب ہم نے آپ کو شرح صدر, یہ سرکار کی شان ہے. یہاں شرح صدر بلا مانگ کے عطا کیا گیا. عطا ہوتا ہے توفیق ربانی سے, لیکن اس کے کوئی ظاہری اسباب میں آج کوئی چاہے کہ میرے دل کو اطمینان اور تسلی کی کیفیت نصیب ہو جائے, جب یہ کیفیت نصیب ہو جائے نا ڈاکٹر صاحب, تو پھر بے صبری نہیں ہوگی, آپ کی استقامت میں لغزش نہیں آئے گی, آپ کسی غم اور دکھ کے موقع پر بالکل آپ کے پاؤں نہیں اکھڑیں گے, آپ کا ذہن منتشر نہیں ہوگا, آپ ایک تسلی اور اطمینان کی کیفیت میں ہوں گے. آپ سارا حضور کا مکی مدنی دور دیکھیں, خلفائے راشدین کا مختلف مواقع پر استقامت دیکھیں, سیدنا صدیق اکبر کا شرح صدر دیکھیں کہ حضرت عمر کو کہا حضرت صدیق اکبر کے منکرین زکوٰۃ کے خلاف فیصلے پر میرا شرح صدر ہو گیا. تو یہ شرح صدر دراصل اس کیفیت تسلی اور اطمینان. اب یہ حاصل کیسے ہوگا؟ یہ حاصل اللہ سے ایک تو ایک توفیق مانگیں, دوسرا یہ کہ نماز کی پابندی, ذکر و تسبیحات, تہجد اور تدبر فی القرآن, یہ سارے وہ آثار ہیں جو انسان کو باطنی طور پر تقویت دیتے ہیں, جس سے تسلی اور اطمینان کی کیفیت نصیب ہوتی ہے. رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. نور قرآن کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. قرآن پاک کے افکار اور تعلیمات پر مشتمل یہ بابرکت سلسلہ گفتگو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو باعث شفا اور سراپا رحمت ہیں مومنین کے لیے. یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. مفتی صاحب, سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے اور اس کی جو خصوصاً آیت 70 اور 72 جس میں قوم عاد کا ذکر ہے. جی, قوم عاد کا خاص واقعہ آیت نمبر 70 سے 72 میں ہے, اور یہ قوم رہتی تھی احقاف میں, جو عمان اور حضر موت کے درمیان ریگستانی علاقہ ہے. جناب, اس قوم کے قد بڑے لمبے لمبے تھے, جسم بڑے جسیم تھے, طاقت اور قوت تھی. ان کو اتنی لیاقت اور قابلیت حاصل تھی ڈاکٹر صاحب کہ یہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر, تراش کر ان کے اندر محلات بنا لیتے تھے. جناب, خوشحالی اتنی تھی کہ ان کے کھیت ہرے بھرے, باغات ہرے بھرے, اور دنیا بھر کی دولت سمٹ کر ان کے علاقے میں آیا کرتی تھی. ایک آئیڈیل لوکیشن اور ایک جنت نما علاقہ تھا ان کا. یہ کس نبی؟ حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف تشریف لائے.
یہ لوگ جب ان کے پاس مالی کثرت ہوئی تو اپنا ماضی اور اپنی حقیقت کو جھٹلا بیٹھے. دولت کی فراوانی کے جو بڑے اثرات بڑے ہوتے ہیں وہ لوگوں تو کی سوچوں کو ڈگمگا دیتی ہے. حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان کو سمجھایا، انہیں راہ حق دکھائی، انہیں فرمایا کہ بت پرستی اور بد کرداری سے باز آؤ. لیکن انہوں نے بجائے ایکسیپٹ کرنے کے جواب کیا دیا. بندہ جب ہٹ درم ہو جائے اور اس کو غرور اور تکبر کے نشے میں اتنی مستی مل جائے تو وہ کسی کی بات کو اہمیت نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. وہ کہنے لگے آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے کیوں نہیں آتے؟ اللہ، ایسے ہی ہمیں ڈراتے جا رہے ہیں آپ. اتنے ہٹ درم اور سرکش ہو گئے، یعنی ایک چیلنج کر دیا اللہ کے نبی کو. تو حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کر دی. تو پھر ان پر عذاب کے آثار آئے کہ ان پر سب سے پہلے آیا قحط. 3 سال وہ قحط میں رہے. جو خوشحال ترین علاقہ تھا پوری دنیا میں وہ سب سے زیادہ مفلس اور لاچار ہو گیا. کھیت سوکھ گئے، پانی ختم ہو گیا، لوگ پیاس سے مرنے لگ پڑے. اچھا، جب یہ سب کچھ ہوا تو جسمانی قوت بھی کمزور ہو گئی اور وہ صلاحیت بھی نہیں رہی. 3 سال بعد انہوں نے سوچا کہ ہم پہلے بھی ہمیں تکلیفیں آتی تھی تو ہم ایک جماعت حرم مکہ بھیجتے تھے جو وہاں جا کر دعا کرتی تھی، ہمارا کام بن جاتا تھا. اب بھی ہم ایک وفد حرم بھیجتے مکہ یہ حضرت ہود حضرت ابراہیم سے پہلے ہیں یہ بات؟ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. تو حرم مکہ حضرت حرم مکہ تو اس وقت بھی موجود تھا اور کعبۃ اللہ شریف دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے جو مسلمانوں کے لیے بنا. سبحان اللہ. تو اس وقت بھی قائم تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی انہی بنیادوں پر جو حضرت آدم علیہ السلام نے قائم فرمائی تھی. تو ان کے جماعت وہاں پہنچی، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی قدرت کی طرف سے، اور فرمایا یہ 3 بادل ہیں، ان میں سے کوئی ایک لے جاؤ. انہوں نے سوچا تھا ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی، تو ایک بادل تھا سرخ، ایک سفید اور ایک سیاہ. انہوں نے سوچا کالا بادل جو ہوتا ہے، کالی بدلی، وہ زیادہ برستی ہے تو ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. وہ کالی بدلی لے گئے ساتھ. وہ ان کے ساتھ چلتا چلتا ان کے علاقے میں پہنچا تو قرآن سورہ حاقہ میں فرماتا ہے، الحاقہ میں، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. وہ لے گئے اپنی طرف سے بادل. وہاں پر اب بادل سے سب سے پہلے ہوائیں نکلی، بڑی تیز آندھی آئی. آندھی سے درخت اڑ گئے، ان کے بڑے بڑے محلات ڈگمگا گئے. بالآخر یہ لوگ بھاگ کر کمروں میں چھپے تو گھر کے گھر اڑ گئے. پھر اس کے بعد جب یہ 8 دن تک آندھی چلتی رہی اور ان کے بستی کا کچرا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو گئے. چند دنوں قبل تک جو ہرا بھرا علاقہ تھا اب وہ چھوٹے چھوٹے ذروں میں تبدیل ہو گیا. وہ جو ایک ماسٹر اسلم اور ماسٹر بشیر اور ماسٹر اللہ دیتا ہوتا تھا، سائیکل پہ آتا تھا تو راہ چلتے بچے جو ہیں وہ دم سادے ہاتھ باندھ کے سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے. جی. وہ جو کردار تھا ہماری سوسائٹی کا، جو ہر گھر کا ایک ممبر تھا، جی، ہمارا فیملی ممبر تھا، سوسائٹی ممبر تھا، وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ استاد کسی آدمی کا نام نہیں ہے، کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ ایک رویے کا نام ہے. واہ سبحان اللہ. جب تک وہ رویہ قائم رہے گا تب تک طالب علموں میں وہ روح ٹرانسفر ہوتی رہے گی جو استاد کے اندر موجود ہے. یہ روح یہ کہتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اسے علم کی دولت سے منور کیا ہے. واہ واہ. اور اسی روشنی میں وہ آگے بڑھے گا. واہ. اور یہی نور جو ہے، یہی روشنی سب سے بڑا جو سبق سکھاتی ہے وہ یہ ہے انسان اور انسانیت کا ادب. واہ. استاد اور شاگرد کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی پہچان، اور پھر دونوں اپنی پہچان کے ذریعے معاشرے کو پہچان جائیں اور معاشرے کو پہچان اپنی دیں اور اپنی پہچان سے معاشرے کو روشناس یعنی کروائیں. علم جو ہے یہ صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ شعور اور آگہی کا نام ہے. آگہی کا نام ہے. یہ نظر سے ٹرانسفر ہوتا ہے. واہ کیا کہنے.
سبحان اللہ. وہ تھا نا اسماعیل علیہ السلام کو جو اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اب دیکھیں نا، حضرت اسماعیل تو بچے تھے جب کہا کہ اللہ کی راہ میں تمہیں ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے. اتنا چھوٹا بچہ تو ویسے شور مچا دیتا ہے کہ دیکھو میرے باپ کو کیا ہو گیا، سمجھاؤ اسے. مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہی اس نظر سے تھا کہ وہ محبت خدا کی اور خدا کا پیغام جو تھا ان کے سینے میں اتر گیا. سبحان اللہ. استاد اصل وہ ہوتا ہے جو اپنی نظر سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اشارے سے تمام تر اپنا احساس جو سراسر علم پر مبنی ہوتا ہے وہ استاد اپنے شاگرد کے سینے میں اتار دیتا ہے. سبحان اللہ. جب استاد اس میں غفلت کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ شاگرد کی تربیت میں کوئی کوتاہی کمی رہ گئی ہے. اس کا وہ طالب علم ذمہ دار نہیں ہے، وہ استاد میری نظر میں ذمہ دار ہے کہ اپنی دیانت داری سے اگر اس نے کام کیا ہے تو پھر آج بھی شاگرد اسی طرح عزت کریں گے جس طرح پہلے کرتے تھے. وہ اقبال پیر رومی اور مرید ہندی کا جو مکالمہ ہے، بالکل وہ اقبال کہتے ہیں کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. اور مولانا روم کے شعر کے ساتھ وہ جواب دیتے ہیں کہ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود. کہ وہ علم جو تمہارے دل کی دنیا کو آباد کرے، اصل علم تو وہ ہے. اور آج جو اس دنیا کو ضرورت ہے، اس سوسائٹی کو ضرورت ہے، اس معاشرے کو ضرورت ہے، اس علم کی ہے جس سے ہماری اقدار وابستہ ہیں، جس سے ہمارا دین وابستہ ہے. میں آپ سے مزید رہنمائی لیتا رہوں گا. ناظرین، یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو یہ خوبصورت اور بابرکت اور پرنور سلسلہ گفتگو اسی طرح جاری رہے گا. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اشرح صدري قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج 8ویں پارے کے مضامین سے ہم اکتساب فیض کر رہے ہیں. بہت پرنور گفتگو ہمارے قلب و ذہن کو مزین اور آراستہ کر رہی ہے. مفتی صاحب، ظاہر ہے وقت کو کون کہے یار ذرا آہستہ، اس نے تو بہرحال، لیکن قرآن پاک کے مضامین ہیں کہ چراغ سے چراغ جل رہا ہے. آپ فرما رہے تھے قوم سمود اور قوم عاد کی جو قوم عاد کی بس وہ میسج یہی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو ایک خوشحال ترین قوم دنیا سے ختم ہو گئی. اب قوم سمود یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے. قوم نے کہا جی آپ اگر نبی ہیں تو کوئی معجزہ لائیں. آپ نے فرمایا کیا چاہیے؟ انہوں نے فرمائش کی یہ سامنے اونٹنی ہے، یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کے اندر سے اونٹنی نکال دیں. آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال کے باہر کر دی. اب وہ اونٹنی چرتی، دودھ بھی دیتی، اس کی آگے اولاد بھی تھی. تو آپ نے فرمایا اپنی قوم سے اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا. وہاں ایک تالاب تھا جس کا ایک دن پانی ساری بستی پیتی اور ایک دن صرف اونٹنی پیتی تھی. وہ دن بدن تنگ آ گئے کہ اس اونٹنی سے جان چھڑائیں. ہم نے فرمائش تو کر دی لیکن ایک دن سارا پانی پی جاتی ہے. انہوں نے اونٹنی کو اس کے پہلے پاؤں کاٹے، پھر اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھا گئے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبی کی گستاخی اور اپنے حکم عدولی پر ان لوگوں پر عذاب اتارا. ایک شدید زلزلہ آیا اور یہ قوم مٹ کر چلی گئی. یہاں سے جو خاص طور پر میسج ہے، ایک تو نبی کی نافرمانی، دوسرا میسج یہ ہے کہ کوئی شخص جس قوم نے اپنے نبی کی اونٹنی کو ذبح کیا اللہ نے عذاب میں گرفتار کر دیا، تو جو کسی نبی کی آل کو قتل کرے اللہ اسے کیسے چھوڑے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کربلا میں شہید ہوئی، 1,40,000 کوفیوں اور شامیوں کو اس کے بدلے میں یزیدیوں اور شامیوں کو قتل کے گھاٹ اترنا پڑا. امام حاکم نے مستدرک میں حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا
تو بدلے میں 70,000 یہودی مارے گئے. محبوب آپ کی آل کو جو قتل کرے گا اس کے بدلے میں 1,40,000 دشمنوں کو مارا جائے گا. پھر مختار بن عبید کے دور حکومت میں 70,000، پھر بعد میں عباسی سلطنت میں عبداللہ صفح کے دور حکومت میں پھر 70,000 لوگ اسی وجہ سے قتل ہوئے کہ انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقائے کرام کو شہید کیا تھا. خاص میسج یہ ہے کہ کسی نبی کی آل بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان کی بے ادبی اور گستاخی اور توہین اور ان کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور قہر کو دعوت دینے والی بات ہے. سراپا ادب بن جائیے تاکہ اللہ کی پکڑ اور گرفت سے محفوظ رہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آج کے اس موضوع کے حوالے سے اس موضوع کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، وہ اس کی تخلیق ہے. واہ. جب تک کہ وہ اس کی تخلیق اس کے احکامات کو نہیں جھٹلا دیتی، اس کے نبیوں کے پیغام کو نہیں جھٹلا دیتی اور نبیوں کو یا نبیوں کے جو ولی ہیں ان کو تنگ نہیں کرتی. یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا عذاب دینا، لیکن جب تک لوگ خود عذاب کو آواز نہیں دیتے. اس سے پیغام یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے خلاف عمل نہ کریں، نبیوں کی اور ان کے اولیاء کی عزت و احترام کا خیال رکھیں اور ان کی تعلیمات پہ اسی طرح عمل کریں جس طرح اللہ تعالیٰ کا منشا ہے. سبحان اللہ. کلام پاک میں سے اپنے مطلب کی تشریحات نہ نکالیں، واہ. تفسیر اپنے حساب سے نہ کریں، واہ. بلکہ اس کو سمجھیں جو اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کے رسول کی مرضی ہے، اور پھر جو ائمہ امت کی مرضی ہے، چونکہ یہ تمام لوگوں کی مرضی جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہے. سبحان اللہ. جب تک ہم اللہ کی مرضی کے تابع رہیں گے ہر قسم کے عذاب سے بچے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بطور خاص کہ آپ نے ہمیں بہت متوازن اور معتدل، یعنی مدرسہ بھی اور کالج اور یونیورسٹی بھی، بہت ان دونوں سے جو اخذ شدہ آپ کی روشنی تھی اس نے ہمارے از خود مجھے اور ہمارے سارے آڈینس جتنے ہیں ان کو ان کی رہنمائی کی. مفتی صاحب ہمیشہ کی طرح آپ کا شکریہ. ناظرین، آج ہم نے سورہ اعراف جو ہے یہ 8ویں پارے کا اختتام اس پر ہو رہا ہے اور اس کی 87 آیات جو ہیں ان کا ہم نے مطالعہ کیا. 9ویں پارے میں سورہ اعراف جو اسی طرح جاری رہے گی. اعراف جو ہے یہ عرف ان کی جمع ہے اور یہ اس بلند زینے کو یا دیوار کو کہتے ہیں جس پر روز قیامت لوگ بیٹھ کر، ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ جو بیٹھ کر جنت والوں کو بھی دیکھ رہا ہوگا اور دوزخ والوں کو بھی دیکھ رہا ہوگا. جب وہ جنت والوں کو دیکھے گا تو ان کی طلب اور خواہش جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور جب وہ دوزخ والوں کو دیکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں گے اور بخشش کی طلب کریں گے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ جو مقام ہے اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اور ان کے اندر اللہ کی رحمت جو ہے اس کی بہت زیادہ امید اور اس کی طلب، کسک اور تڑپ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. یہ مضامین کا سلسلہ جو ہے انشاءاللہ اسی طرح کل سورہ اعراف کی روشنی میں جاری رہے گا. آج کا جو قرآنی وظیفہ ہے وہ ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. یہ سورہ انعام کی آیت. اگر کوئی کسی ناجائز الزام میں پکڑا جائے تو اس آیت کا وہ کثرت کے ساتھ ورد کرے، اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو بری کرے گا. اور دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ انعام کا 3 مرتبہ پڑھنا یہ بھی بہت زیادہ اکثیر ہے، بہت زیادہ فائدے کا حامل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی افکار اور قرآنی اوراد انہی سے اکتساب فیض کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے کہ ان کے اندر جو نور ہے وہ زندگی کی راہوں کو زیادہ آسان اور آسودہ کر دیتا ہے. میں بار دیگر مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں، ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں، اور پیشگی شکریہ محمد ایوب بھٹی صاحب آپ کا. اور آپ سے درخواست ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں. ذکر تیرا گلشن
سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سرو سماں سبحان اللہ سبحان اللہ مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو روح سبا تو جان چمن سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیا دیکھے کوئی وسعت ہو کیسے بیان عظمت تیری ہو کیسے بیان عظمت تیری عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن سبحان اللہ سبحان اللہ غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیاء پھولوں کی مہک بلبل کی نوا پھولوں کی مہک بلبل کی نوا قائم ہے تجھی سے حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ